تو ہمارا پہلا سوال تھا، ایک کمنٹ تھا جس میں پرسن نے پوچھا ہوا ہے کہ اس کی بیسیکلی جو ایموشنز ہوتی ہیں وہ اپنی ایموشنز کو ایکسپریس نہیں کر پاتا. ایون اگر سامنے والے بندہ ہے اس کو اس چیز کے بارے میں نالج بھی ہے، سامنے والا بندہ اگر غلط بیانی کر رہا ہے یا اپنا کوئی پوائنٹ آف ویو رکھ رہا ہے تو وہ بندہ اپنا پوائنٹ آف ویو نہیں رکھ پاتا. تو یہ کیا ریزن ہو سکتی ہے یا یہ اس کو کیسے ایڈریس کر سکتے ہیں؟ دیکھا جائے نا کہ ہم اگر کسی کو اپنی ایموشنز ایکسپریس نہیں کر پاتے کسی کے سامنے، تو اس سے پہلے سب سے پہلے یہ سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہمارا جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے نا کہ میں یہ کر سکتا ہوں، یا میرے اندر اس چیز کے بارے میں ایک رجحان ہوتا ہے کہ میں نے اپنی ایموشنز ایکسپریس کرنے ہیں، میں نے اپنی فیلنگز ایکسپریس کرنی ہے. تو پھر جا کے آپ ایکسپریشنز کی طرف جاتے ہیں کہ میں ایکسپریس کر سکتا ہوں. فار ایگزامپل اگر میں نے کسی کو کمپلیمنٹ دینا ہے کہ جی آپ کی کسی ایسی شے، یعنی کہ ان کے کام کی تعریف کرنا چاہتا ہوں، تو کئی دفعہ ہم یہ کسی کی تعریف نہیں کر پاتے یا کمپلیمنٹ نہیں دے سکتے. اس کے پیچھے ریزن یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کمپلیمنٹ دینے میں ہم ہچکچاہٹ محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے شرم محسوس ہو رہی ہے کہ میں کسی کو کمپلیمنٹ کروں. میرے اندر کی یہ اپنے ساتھ ایک فیلنگز ہے. لاسٹ ٹائم ہم نے ڈسکس کیا تھا انٹر پرسنل ریلیشن شپ کے ساتھ ساتھ انٹرا پرسنل ریلیشن شپ، کہ ایک جو تعلق انسان کا اس کی اپنی ذات کے ساتھ بھی ہوتا ہے. تو وہ جو آپ کا اپنا تعلق ہے جو آپ کے ساتھ ہے وہ کیسا ہے؟ بیسیکلی وہ تعلق بہت بہترین ہونا چاہیے. جب آپ کا وہ تعلق بہت بہترین ہے دین آپ جو ہے نا ایکسپریس کر سکیں گے اپنے آپ کو پازیٹیولی. ایک دوسری جو وجہ ہے کہ ہمیں ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم ایکسپریس کرنا سیکھیں. تو جیسے آپ شیشے کے سامنے اپنی کنورسیشن کی ریہرسل کر سکتے ہیں نا. فار ایگزامپل آپ کسی ایک گفتگو کے لیے پریپیئر کر رہے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ نالجیبل ہیں، آپ کی تیاری بھی پوری ہے، آپ کے پاس انفارمیشن بھی موجود ہے اور آپ کے پاس الفاظ بھی موجود ہیں، لیکن جب آپ بات چیت کرنے بیٹھتے ہیں تو وہ الفاظ کی شارٹیج ہو جاتی ہے یا ان چیزوں کی کمی ہونے لگتی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں گفتگو کرتے ہوئے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ٹریننگ نہیں ہے. اور ٹریننگ جو ہے نا دو طرح کی ٹریننگ ہوتی ہے. ایک تو ٹریننگ ہے جسے ہم کہتے ہیں کیونکہ میں پریکٹس کر رہا ہوں، میں کوشش کر رہا ہوں، ایک یہ ٹریننگ ہے. ایک ٹریننگ ہوتی ہے اسے کہتے ہیں پرفیکٹ ٹریننگ، یعنی کہ آپ کو پوری مہارت سے ٹریننگ سیکھنی ہے. ایون اف یو نیڈ پروفیشنل ہیلپ تو آپ کو وہ پروفیشنل ہیلپ بھی چاہیے ہوگا کمیونیکیشن کو بہتر کرنے کی. تو جو اس میں کی پوائنٹ ہے نا تاکہ آپ سکسیزفلی اس پوری ایکسرسائز کو ماسٹر کر لیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ بار بار پریکٹس کریں اور مکمل پریکٹس کریں. جیسے کہ ایک سیشن آپ نے ترتیب دیا، آپ نے ایک ڈائیلاگ اسکرپٹس لکھا، اس کو سوچا سمجھا، اس کے اوپر گفتگو کریں مرر کے سامنے اور ایکسپریس کریں اپنے وہ الفاظ. تو یہ ٹریننگ حاصل کرتے کرتے آپ اتنے ماہر ہو جائیں گے کہ آپ کے الفاظ ایک مکمل جملے کی صورت میں اور ایک پوری ترتیب کے ساتھ آپ اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکیں گے دوسرے کے سامنے. اور سیکنڈ جو ہے کہ اگر ہم ایکسپریس نہیں کر سکتے ایموشنز تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو کمیونیکیشن سٹائل ہے اوور دی پیریڈ آف ٹائم جو میں نے لرن کر لیا ہے وہ سم ہاؤ پیسو ہے کہ ہم بعد میں سوچتے ہیں، پچھتا رہے ہوتے ہیں کہ یار اس بندے نے تو بڑی غلط بات کی تھی، مجھے اسے اسٹاپ کہنا چاہیے تھا، مجھے اسے نو کہنا چاہیے تھا، مجھے اسے شٹ اپ کال دینا چاہیے تھا اور میں یہ نہیں کر سکا. اور اس کے بعد آپ اس بات پہ خود کے ساتھ ناراض ہو رہے ہیں، آپ اپنے ساتھ اپنا تعلق خراب کر رہے ہیں. تو یہ جو سائن ہے یا یہ والا جو صورتحال ہے یہ بتا رہی ہے، انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ آپ کے اندر پیسیوٹی ہے، آپ کا پیسو کمیونیکیشن سٹائل ہے کہ آپ بات چیت کرنے میں ایکسپریس نہیں کرتے. تو ہو سکتا ہے آپ میں جو پیسو کمیونیکیشن ہے اس میں لو سیلف اسٹیم یوزلی لوگوں کے اندر ہوتی ہے کہ وہ یہ فیل نہیں کر سکتے کہ میں لوگوں کے سامنے کر سکتا ہوں. وہ اپنے آپ سے ہچکچاہٹ کے شکار ہوتے ہیں اپنے اندر ہی بے شمار، شاید کسی سوشل انگزائٹی کی وجہ سے، لیکن ان کے اندر انہوں نے لو سیلف اسٹیم سیکھی ہوئی ہے، ان کے اندر ہے، جس کی وجہ سے وہ ایکٹیولی ایکسپریس نہیں کر سکتے. تو لو سیلف اسٹیم کو ڈیل کرنے کے پھر آپ کو اس پہ کام کرنا چاہیے، اپنی سیلف اسٹیم کو، تاکہ آپ کی سیلف ایفیکیسی بہتر ہو. تو یہ جو ریہرسل میں نے بتائی ہے، مرر ریہرسل، مرر کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے پورا اسپیچ دینا، ایک ڈائیلاگ کرنا. ایون آپ اگر یہ نہیں کر پاتے تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ کوئی ایسا انسان جس کو آپ ٹرسٹ کرتے ہیں، جس سے آپ جینون فیل کرتے ہیں اور جو نان ججمنٹل ہے، یعنی کہ اسپاؤس ہو سکتی ہے، بھائی ہو سکتا ہے، بہن ہو سکتی
سکتی ہے, کوئی دوست ہو سکتا ہے جس کے ساتھ آپ کا بڑا قریبی تعلق ہے, تو ان کے ساتھ بیٹھ کے بھی آپ ڈسکشن کر سکتے ہیں اور کہیں کہ آج ہم جو ہے نا یہ جو جنرل گوسپ چھوڑ کے کسی ٹاپک پہ گوسپ کرتے ہیں, کوئی انٹلیکچوئل ٹاپک لے لیں, آپ کو جس میں انٹرسٹ ہے, پالیٹکس پہ انٹرسٹ ہے, پالیٹکس کا کوئی لے لیں, کرنٹ افیئرس پہ انٹرسٹ ہے اس پہ بات کر لیں, ایون آپ کو جو سوشل میڈیا پہ ڈسکشن کرنا ہے سوشل میڈیا پہ ڈسکشن کر لیں, کوئی بھی ٹاپک لیں اور پریکٹس کریں ڈسکشنز, اور دیکھیں کہ میں بولوں تاکہ ایکسپریس کروں الفاظ کے استعمال سے, تو آپ کرنا شروع کر دیں گے. پھر دوسرا یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کمپلیمنٹ کرنے کی, جب کسی کی اچھی چیز دیکھیں اس کو اپریشیٹ کریں, ٹھیک ہے, تو کمپلیمنٹ کرنا بھی بہتر ہے. اور اسی طریقے سے سوشل گیدرنگ کو اوائڈ کرنے والا انسان بھی جس میں سوشیبلٹی کم ہو, وہ لوگ بھی لو سیلف اسٹیم کے شکار ہوتے ہیں کہ وہ ایکٹیولی اوائڈ کرتے ہیں سوشل کانٹیکٹس, کیونکہ وہ سوشل کانٹیکٹس میں سوشل لیولز پہ جانے میں, ایکسپوز ہونے میں, ڈسکشنز کرنے میں انہیں گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے یا وہ اپنے اندر اسٹریس فیل کرتے ہیں. یہی وجہ ہوتی ہے کہ یہ والی فیلنگز جو آپ کی سومیٹک سمٹمز ہیں وہ آپ کو پریونٹ کرتی ہیں ایکٹیولی اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے میں. تو ان ساری چیزوں کا جائزہ لینا ہوگا آپ کو اور اپنے ایک انالیسس کرنا ہوگا, اور اس کے بعد آپ ان چیزوں کو فکس کر سکتے ہیں.